آئینی پیکج کے حوالے سے حکومت کی ایکٹیویٹی سرگرمیاں بھی جاری ہیں اور سیاسی ملاقاتیں جوڑ توڑ اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک طرف حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اپنے اتحادیوں کو اور جے یو آئی سے مولانا فضل الرحمان کو کسی طریقے سے راضی کر لیا جائے، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیمیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو انگیج کر کے ان کو اپنی طرف رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس قومی اسمبلی میں ہے تو 8 ووٹ، لیکن ان کے 8 ووٹ جو ہیں اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں کیونکہ حکومت کے پاس عددی برتری ہے نہیں ہے، 2/3 اکثریت نہیں ہے، 211 کے قریب ان کے پاس نمبر ہے۔ مولانا صاحب اگر ان کے پلڑے میں آ جائیں تو 219 ہو جاتا ہے اور پھر 5 تحریک انصاف کے کہا جاتا ہے ووٹ حکومت توڑے گی جس سے مطلوبہ تعداد حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض سکھوں کے اوپر ایسا تنازع سامنے آیا ہے کہ جے یو آئی ہو یا کوئی اور جماعت ہو، انہیں ووٹ کرتے وقت اپنی پوزیشن عوام کے سامنے کلیئر کرنی پڑے گی، خاص طور پر سپریم کورٹ کے اوپر ایک آئینی عدالت کا جو تصور ہے اور سپریم کورٹ کی پاور سلب کر کے اس آئینی عدالت کو دینے کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ بار کونسلز بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں، کئی قانونی اور آئینی ماہرین بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو جے یو آئی اتنا ان پاپولر ڈیسیژن شاید آسانی سے لے نہ سکے، اس کو قائل کرنے کے لیے یا اس کو رام کرنے کے لیے اس پیکج کے اندر کچھ ایسی امینڈمنٹس، کچھ ایسی ترامیم کرنی پڑیں گی کہ جو قابل قبول ہوں، اور بہت بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکراس دی پارٹی لائن ایک ایسا رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کریں کہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ آئینی ترمیم کسی ایک فرد واحد کے لیے، مخصوص کسی انڈیویجول کے لیے یا مخصوص کسی پارٹی کے لیے کبھی کی نہیں جاتی، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہوتا۔ تو سب جماعتیں جو قابل قبول حل اختیار کریں وہ اگر ترمیم کر لی جائے تو ایک نیشنل کنسنسس ایوالو ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کے حوالے سے لاء منسٹر نے آج بیان دیا ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، پہلے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں، دکھائیے گا۔ یہ بائی اینڈ لارج 4 چیزوں پہ اثر میں جلدی سے کر دوں کوئکلی۔ جو میں نے فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے کا وہ تجویز ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز ہے، 63A کی تجویز ہے، اس میں تجویز ہے جوڈیشل کمیشن کی نئی شکل کی۔ اس میں سر ایک اور چیز ہے، آرٹیکل 200 میں چینج کی گئی ہے، پرانا آبسلیٹ ہوا پڑا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کنسرن کے کہنے پہ اور جج صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ انہیں ایک ہائی کورٹ سے دوسرے میں کر سکتے ہیں۔ سویلین ٹرائلز والی بات میں نے شروع میں عرض کر دی تھی کہ اس پہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا ابھی، تو وہ اس پیکج کا حصہ نہیں ہے۔ طارر صاحب نے جو چیزیں بیان کی ہیں اس کا آخری جملہ بڑا معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیولینز کے ملٹری ٹرائل والا میں نے بتا دیا پہلے کہ اس کے اوپر ابھی کنسنسس نہیں ہے۔ ابتدائی مسودے کے اندر آرٹیکل 8 کو بھی اس کے اندر اور کچھ اور آرٹیکلز کے اندر امینڈمنٹس ڈالی گئی تھی جس سے بعض کیسز کے اندر وہ راہ ہموار کی جا رہی تھی کہ وہ ملٹری ٹرائل کی طرف لے جایا جا سکے، لیکن اب لاء منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے جو مجوزہ آئینی پیکج جو مسودہ ان کے پاس تھا اس کے اوپر جو رد عمل دیا ہے وہ بہت دھانسو قسم کا ہے۔ مولانا صاحب اس کے اوپر اگر کھڑے رہیں گے تو یہ بہت طاقتور پوزیشن ہے ان کی۔ دکھائیے گا مولانا نے کیا کہا۔ اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا۔ یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مل کر چلیں گے، لیجسلیشن کے حد تک ہم بالکل مل کر چلیں گے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے چاہے وہ سینٹ ہے۔